کہ ہم پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اس کتاب میں میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نصف پاکستان، آدھا پاکستان بیکورڈ ہے، تو آدھا پاکستان کیسے ڈیولپ ہوگا؟ بلوچستان سنجیدہ، فہمیدہ اور مستقل مزاج دانشوروں اور سیاسی اکابرین کی سرزمین کہلاتی ہے، جسے اپنی وسعت اور قدرتی دولت پہ ناز ہے، مگر انصاف کے تقاضوں کے مطابق ماضی کے حکمران اس کی اہمیت اور حیثیت سے ہمیشہ انکاری رہے۔ یہی انکار ہمیشہ حق پر مبنی رد عمل کا باعث بنا، جس کا آج تمام ایوانوں میں برملا اظہار بھی ہو رہا ہے، جس کا کریڈٹ صدیق بلوچ جیسے دانشوروں، اہل قلم صحافیوں اور سنجیدہ سیاستدانوں کو جاتا ہے۔ سارے ریسورسز ادھر ہیں بھئی، سمندر ادھر ہے، ایگریکلچر ادھر ہے، فشریز ادھر ہے، منرل ریسورسز ادھر ہیں، ہر چیز ادھر ہے۔ آپ پاکستان کو کیسے ڈیولپ کریں گے بغیر بلوچستان کے؟ صدیق بلوچ 1940 میں کراچی میں پیدا ہوئے، وہیں تعلیم حاصل کی اور سیاست سے وابستگی اور شعور پھیلانے کا کام زمانہ طالب علمی سے ہی ان کے حصے آیا۔ یہ کام ان جیسے نڈر صحافی مستقل مزاجی سے کر سکتے ہیں جو عوامی درد سینے میں رکھتے ہوں۔ صدیق بلوچ کا نام ذہن میں آتے ہی بلوچستان کے مختلف ادوار جو ہیں ایک منظر نامے کی صورت میں آنکھوں کے سامنے اور ذہن کے اندر گردش کرنے لگتے ہیں۔ اس کے عوض ان کے حصے میں قید و بند کی صحبتیں بھی آئیں، مگر وہ جن کے رفیق کار رہے ان کی ڈکشنری میں تحمل، صبر اور بردباری کو ہمیشہ ملکہ حاصل رہا۔ میر غوث بخش بزنجو، سردار عطا اللہ مینگل، شہید نواب اکبر خان بگٹی، خیر بخش مری، شہید عبدالصمد خان اچکزئی اور دیگر کے ساتھ وہ بلوچستان کی پسماندگی کے خاتمے اور حقوق کی جدوجہد میں بھی مصروف عمل رہے۔ ان کی صلاحیتوں اور عوام دوستی کے متعارف بھی رہے۔ صدیق بلوچ اب تک طالب علموں اور نوجوان سیاستدانوں کی رہنمائی کا حق بطریق احسن ادا کر رہے ہیں۔ 28 سال تک وہ ڈان اخبار سے بحیثیت رپورٹر منسلک رہے۔ ایسا کوئی پہلو نہیں ہے NFC ایوارڈ سے لے کے 18ویں ترمیم جو بھی معاملات ہیں اور بلوچستان سے منسلک ہیں ان سے۔ اور صدیق بلوچ صاحب کی ایک اور بھی خاص بات یہ ہے کہ وہ سیاسی طور پہ جو اسٹوڈنٹ لائف میں اس وقت سے جو وہ روئی رواں رہے، پھر 72-73 میں جو گورنر غوث بخش بزنجو کے ساتھ پریس سیکرٹری کے طور پہ رہے۔ بحیثیت صدر پریس کلب کراچی ان کا دور شاندار الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ کراچی یونین آف جرنلسٹ کے صدر کی حیثیت سے بھی انہوں نے صحافت کی آبیاری کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ گزشتہ 2 عشروں سے بلوچستان سے روزنامہ آزادی اور انگریزی اخبار بلوچستان ایکسپریس کے ذریعے صوبے کے مسائل اجاگر کرنے اور مثبت صحافت کے فروغ کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ صدیق بلوچ صحافت کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں، جبھی وہ قلم کی حرمت اور تقدس کو مقدم رکھے ہوئے ہیں۔ وہ صرف یہی نہیں ہے کہ بلوچستان کے باسی کی حیثیت سے بلوچستان کے بارے میں جانتے ہیں، بلکہ وہ ان کی معلومات سندھ کے بارے میں، پنجاب کے بارے میں اور خیبر پختونخوا کے بارے میں بھی بہت ہی قابل رشک ہیں۔ صدیق بلوچ صاحب کو ہم جیسے لوگوں کے پیش رو کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے ادارے اور ذات کو عوامی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی وہ عزم و ہمت سے اپنے کام اور ذمہ داریوں سے جتے رہے، اور پیران سالی میں بھی ان کے جذبے جوان ہیں۔ انہوں نے نئے صحافیوں کی نہ صرف رہنمائی کی بلکہ ان کے حصول روزگار کے وسیلہ بھی ہیں۔ کوئٹہ، کراچی اور ملک کے دیگر حصوں میں ان کے کئی شاگرد اس وقت انتہائی محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں۔ وہ باعزت روزگار اور قابل فخر زندگی پر ان کے مرہون منت ہیں۔ جب میں نے کام سٹارٹ نہیں کیا خوف کی وجہ سے اور یہاں پر جو سیکیورٹی انوائرمنٹ کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ میں کہوں گا کہ کون سی پارٹی کیا ہے کیا نہیں ہے، تو یہاں پر اب تک وہ میں بیسکلی ذمہ داری تو حکومت کی ہے کہ ہمیں تحفظ دے، پروٹیکشن، لیکن جب ہمیں ان سے بھی مطلب یہی توقع نہیں ہے، ان سے بھی ڈر لگتا ہے، تو آپ سوچ لیں کہ ہماری حالت کیا ہوگی۔ صدیق بلوچ کو بلوچستان کے صحافیوں کی ٹارگٹ کلنگ کا صدمہ ہے۔ وہ قلم کش پالیسیوں کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ آج بھی وہ ہر فورم پہ صحافیوں کی حق پرستی اور مظلومیت کے حق میں بولتے ہیں۔ ان کی کتاب بلوچستان اٹس پولیٹکس اینڈ اکنامک میں بلوچستان کے سیاسی، اقتصادی، معاشی معاملات، انتقامی انتشار، گوادر، سیندک اور ریکوڈک کی اہمیت، صحافیوں کا قتل، خطے میں عدم سیاسی انتقام اور صوبے کے قانونی اور آئینی معاملات میں مداخلت اور دیگر موضوعات کا جائزہ لیا گیا ہے اور عوامل کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ یہ حاکموں کو، پالیسی میکرز کو یہ یاد دہانی کرانے کے لیے ہم نے کتاب لکھی اور اس میں آرگو کیا، اور اس میں سارے دلیل میرے اپنے ہیں، کسی کے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر ان کو اون کرتا ہوں جو باتیں کی ہیں۔ مثال کے طور پر اب
बिजली है ईरान से आ रही है, पिछले 20 साल से वो नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि वो बलूचिस्तान से गुजरेगा। बोला बलूचिस्तान से गुजरेगा 1000 मेगावाट, तो ये सब कारखाने लग जाएंगे, इधर से लेकर तफ्तान तक कारखाने लग जाएंगे, इधर से लेकर उधर तक मिनरल रिसोर्सेज काम करेंगे, इधर से लेकर उधर तक स्टील मिल लगेगा, रेकोदेक लगेगा। उनको बिजली की ज़रूरत है, पानी ज़मीन के नीचे है। वो दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर जो है वो इधर ही है, चाके में ज़मीन पानी है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिल दे और उनका साया शजरदार सहाफ़त के लिए अमन और सुकून और हुर्मत कलम के लिए इसी तरह बायस इफ्तिखार रहे। और हम भी सिद्दीक बलोच की तरह कहते हैं, आँख में पानी भर भर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बुझाया जा सकता है।